نے منافقوں کی قلعے کھول دی، یعنی ان کا بھالا پھوڑ دیا اور ان کا معاملہ لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ یاد رکھو اگر کسی کو ہم معاف کر دیں گے تو کسی کو سخت سزا بھی کریں گے۔ اس وقت رسول اللہ اپنی اونٹنی پر سوار جا رہے تھے۔ یہ منافق رسول اللہ کی تلوار پر ہاتھ رکھے پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا یہ کہتا ہوا ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ رسول اللہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ جس مسلمان نے اس کا یہ قول سنا تھا اس نے اسی وقت اسے جواب دیا تھا کہ تو بکتا ہے، جھوٹا ہے، تو منافق ہے۔ یہ واقعہ جنگ تبوک کے موقع کا ہے۔ مسجد میں اس نے یہ ذکر کیا تھا۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ منافقوں کا ایک گروپ بھی تھا، جن میں ودیعہ بن ثابت اور مخشع ابن شمیر وغیرہ تھے۔ یہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ نصرانیوں کی لڑائی کو عربوں کی آپس کی لڑائی جیسی سمجھنا سخت خطرناک کرتی ہے، اچھا ہے انہیں وہاں پٹنے دو، ہم بھی یہاں ان کی ڈوکٹ بنائیں گے۔ اس پر ان کے دوسرے سردار مخشع نے کہا بھائی ان باتوں کو چھوڑو ورنہ یہ ذکر پھر قرآن میں آئے گا، کوڑے کھا لینا ہمارے نزدیک تو اس رسوائی سے بہتر ہے۔ آگے آگے یہ لوگ یہ تذکرے کرتے ہی جا رہے تھے کہ رسول اللہ نے عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا جانا ذرا دیکھنا یہ لوگ جل گئے ہیں، ان سے پوچھو تو کہ یہ کیا ذکر کر رہے تھے، اگر یہ انکار کریں تو کہنا کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ نے جا کر ان سے یہ کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذر و معذرت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہنسی ہنسی میں ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل گئی۔ ودیعہ نے تو یہ کہا لیکن مخشع ابن حمیر نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میرا اور میرے باپ کا نام ملاحظہ فرمائیے، بس اس وجہ سے یہ لغو حرکت اور حماقت مجھ سے سرزد ہوئی، معاف فرمایا جاؤں۔ بس اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما لیا اور اس آیت میں اسی سے درگزر فرمانے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام بدل لیا، عبد الرحمن رکھا، سچا مسلمان بن گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید کرتے کہ یہ دھبا دھل جائے۔ چنانچہ جنگ یمامہ والے دن یہ بزرگ شہید کر دیے گئے اور ان کی ناش بھی نہ ملی۔ ان منافقوں نے بطور طعنہ زنی کے کہا تھا کہ لیجیے کیا آنکھیں پھٹ گئی ہیں، اب یہ چلے ہیں کہ رومیوں کے قلعے اور ان کے محلات فتح کریں۔ بھلا اس عقل مندی اور دور بینی کو تو دیکھیے، جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں پر مطلع کر دیا تو یہ صاف منکر ہو گئے اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم تو آپس میں ہنسی کھیل رہے تھے۔ ہاں ان میں سے ایک شخص تھا جسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہوگا، یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ میں آپ کے پاک کلام کی ایک آیت سنتا ہوں جس میں میرے گناہ کا ذکر ہے، جب بھی سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل کپ کپانے لگتا ہے۔ پروردگار آپ میری توبہ قبول فرمائیے اور مجھے اپنی راہ میں شہید کر دیجیے اور اس طرح کہ نہ کوئی مجھے غسل دے، نہ کفن دے، نہ دفن کرے۔ یہی ہوا، جنگ یمامہ میں یہ شہداء کے ساتھ شہید ہوئے۔ تمام شہداء کی لاشیں مل گئیں لیکن ان کی لاش کا پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور منافقوں کو جواب ملا کہ اب بہانے نہ بناؤ، تم وہ زبانی ایماندار بننے تھے لیکن اب اسی زبان سے تم کافر ہو گئے۔ یہ قول کفر کا کلمہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور رسول اور قرآن کی ہنسی اڑائی۔ ہم اگر کسی سے درگزر بھی کر جائیں لیکن تم سب سے یہ معاملہ نہیں ہوگا، تمہارے اس جرم اور اس بدترین خطا اور اس مقولے کفر کی سخت ترین سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکے ہیں جہاں یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہی کافی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔
مثل उन लोगों के जो तुमसे पहले थे, तुमसे वो ज्यादा कुव्वत वाले थे और ज्यादा माल व औलाद वाले थे, बस वो अपना दीनी हिस्सा बरत गए, फिर तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया, जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फायदेमंद हुए थे, और तुमने भी उसी तरह मजाकाना बहस की जैसे कि उन्होंने की थी। उनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हुए, और यही लोग नुकसान पाने वाले हैं। सामईन, अब इन आयतों की तफसीर समाअत कीजिए। मुनाफिकों की मजीद अलामात का तज़किरा। मुनाफिकों की खसलतें मुमिनों के बिल्कुल बरखिलाफ होती हैं। मोमिन भलाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, मुनाफिक बुराइयों का हुक्म देते हैं और भलाइयों से मना करते हैं। मोमिन सखी होते हैं, मुनाफिक बखील कंजूस होते हैं। मोमिन जिक्रुल्लाह में मशगूल रहते हैं, मुनाफिक याद इलाही भुलाए रहते हैं। इसी के बदले अल्लाह ताला भी इनके साथ वो मामला करते हैं जैसे किसी को कोई भूल गया हो। क़यामत के दिन यही इनसे कहा जाएगा कि आज हम तुम्हें ठीक उसी तरह भुला देंगे जैसे तुम उस दिन की मुलाकात को भुलाए हुए थे। मैंने सूरह जासिया की आयत नंबर 34 में मुनाफिक राह हक से दूर हो गए हैं, गुमराही की चक्करदार भूल भुलैयों में फंस गए हैं। इन मुनाफिकों और काफिरों की इन बदआमालियों की सजा इनके लिए अल्लाह ताला जहन्नम को मुकर्रर फरमा चुके हैं, जहां वो अबदुल आबाद तक रहेंगे। वहां का अजाब उन्हें बस होगा। इन्हें रब्बे रहीम अपनी रहमत से दूर कर चुके हैं और इनके लिए अल्लाह ने दायमी और देर पा आजाद रखे हैं। जालिमों के अंजाम से इबरत हासिल करो। उन लोगों को भी अगले लोगों की तरह के अजाब पहुंचे। खलाक से मुराद यहाँ दीन है। जैसे अगले लोग झूठ और बातिल में कूदते फानते रहे, ऐसे ही इन लोगों ने भी किया। इनके ये फासिल आमाल अकारत गए, न दुनिया में सूदमंद हुए न आखिरत में सवाब दिलाने वाले हुए। यही सरीह नुकसान है कि अमल किया और सवाब न मिला। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जैसे आज की रात कल की रात से मुशाबा होती है, इसी तरह इस उम्मत में भी यहूदियों की मुशाबहत आ गई। मेरा तो ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि तुम उनकी यानी यहूद और नसारा की पैरवी करोगे, यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई गोह यानी जानवर के सुराख में दाखिल हुआ है तो तुम भी उसमें घुसोगे। रसूलुल्लाह का इरशाद है कि उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीकों की ताबेदारी करोगे, बिल्कुल बालिश ब बालिश और जिरा ब जिरा और हाथ बहाथ, यहाँ तक कि वो अगर किसी गोह के दिल में घुसे हैं तो यकीनन तुम भी घुसोगे। लोगों ने पूछा, इससे मुराद अल्लाह के रसूल की कौन लोग हैं? क्या अहले किताब? रसूलुल्लाह ने फरमाया, और कौन? इस हदीस को बयान फरमाकर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो कुरआन के इन लफ्जों को पढ़ लो, कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खलाक से मुराद दीन है और तुमने भी इसी तरह का खौद किया जिस तरह का उन्होंने। लोगों ने पूछा, क्या फारसियों और रूमियों की तरह? रसूलुल्लाह ने फरमाया, और लोग हैं ही कौन? इस हदीस के शवाहिद सही अहादीस में भी हैं, जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में। ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم। क्या इन मुनाफिकों को अपने पहले के लोगों की खबरें नहीं पहुंची? कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम और अहले मदयन और अहले मुत्तफिकात, इनके पास इनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुंचे। अल्लाह ताला ऐसे न थे कि इन पर जुल्म करते, बल्कि इन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। मोमिन मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के मुमिद व मुआविन और दोस्त हैं, भलाइयाँ सिखाते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों को पाबंदी से बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते रहते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएंगे। बेशक अल्लाह इज्जत व गलबे वाले, हिकमत व दुरुस्तकारी वाले हैं। शामिईन, अब इन आयतों की तफसीर समाअत कीजिए। दुश्मनाने दीन के अंजाम से इबरत पकड़ो। इन बदकिरदार मुनाफिकों को बात सुनाया जा रहा है कि अपने से पहले के अपने जैसों के हालात पर इबरत की नजर डालो। देखो कि नबियों की तकजीब क्या फैलाई, कौम नूह का गर्क होना, सिवाय मुसलमानों के किसी का न बचना याद करो। आदियों का हूद अलैहिस्सलाम के न मानने की वजह से
हवा के झोंकों से तबाह होना। याद करो समुद्रियों का सालेह अलैहिस्सलाम के झुठलाने और अल्लाह की निशानी ऊँटनी के काट डालने से एक जिगर दोज कड़ाके की आवाज से तबाह व बर्बाद होना। याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मनों के हाथों से बच जाना और उनके दुश्मनों का गारत होना। नमरूद बिन कनान बिन कौश जैसे बादशाह का माँ अपने लाओ लश्कर के तबाह होना न भूलो, वो सब लानत के मारे बेनिशान कर दिए गए। कौम शुआइब इन्हीं बदकिरदारियों और कुफ्र के बदले जलजले से और साइबान वाले दिन के अजाब से तहवाबाला कर दी गई जो मदियन की रहने वाली थी। कौम लूत जिनकी बत्तियां उल्टी पड़ी हैं, मदियन और सदूम वगैरह, अल्लाह ताला ने उन्हें भी अपने नबी लूत अलैहिस्सलाम के न मानने और अपनी बदफिअली न छोड़ने के बायस एक एक को पैबंदे जमीन कर दिया। इनके पास हमारे रसूल हमारी किताब और खुले मौजज़े और साफ दलीलें लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक मान कर न दी। बिलाखिर अपने जुल्म से आप बर्बाद हुए। अल्लाह ताला ने हक वाज़िह कर दिया, किताब उतार दी, रसूल भेज दिए, हुज्जत खत्म कर दी, लेकिन ये रसूलों के मुकाबले पर आमदा हुए, किताब इलाही की तामील से भागे, हक की मुखालफत की, बस लानत इलाही उतरी और इन्हें खाक सियाह कर गई। मुसलमान एक दूसरे के दस्त व बाजू हैं। मुनाफिकों की बदखसलतें बयान फरमाकर मुसलमानों की नेक सिफतें बयान फरमा रहे हैं कि ये एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का दस्त व बाजू बने रहते हैं। सही बुखारी में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुमिन मुमिन के लिए मिसल दीवार के है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़वियत पहुंचाता और मजबूत करता है। ये सही बुखारी सही मुस्लिम मुस्नद अहमद में है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुमिन अपनी दोस्तियों और सुलूकों में मिसल एक जिस्म के हैं कि एक हिस्से को भी अगर तकलीफ हो तो तमाम जिस्म बीमारी और बेदर्दी में मुब्तला हो जाता है। ये पाक नफ्स लोग औरों की तरबियत से भी गाफिल नहीं रहते, सबको भलाइयाँ सिखाते हैं, अच्छी बातें बतलाते हैं, बुरे कामों से बड़ी बातों से इम्कान भर रोकते हैं। हुक्म इलाही भी यही है। चुनाचे अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, तुम में ए मुसलमानों एक जमात जरूर ऐसी होनी चाहिए जो भलाइयों का हुक्म करे, बुराइयों से मना करे। ये मुमिन नमाजी होते हैं, साथ ही ज़कात भी देते हैं, ताकि एक तरफ अल्लाह ताला की इबादत हो, दूसरी जानिब मखलूक की दिलजोई हो। अल्लाह ताला व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही इनका दिलचस्प मशगला है। जो हुक्म मिला बजा लाए, जिससे रोका रुक गए। यही लोग हैं जो रहम रब्बानी के मुस्तहिक हैं। यही सिफतें हैं जिनसे अल्लाह ताला की रहमत उनकी तरफ लपकती है। अल्लाह ताला अजीज है जबरदस्त, वो अपने फरमाबरदारों की खुद भी इज्जत करते हैं और उन्हें भी इज्जत बना देते हैं। दरअसल इज्जत अल्लाह ताला ही के लिए है और अल्लाह ने अपने रसूलों और अपने ईमानदार गुलामों को भी इज्जत दे रखी है। अल्लाह की हिकमत है कि इनमें ये सिफतें रखी और मुनाफिकों में वो खसलतें रखी। अल्लाह की हिकमत की तह को कौन पहुंच सकता है? जो वो चाहे करते हैं, वो अल्लाह बरकतों वाले और बुलंदियों वाले हैं। وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ایماندار مردوں عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ سامعین اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مؤمنین اور جنت کے حسین مناظر۔ مؤمنوں کی ان نیکیوں پر جو اجر و ثواب انہیں ملے گا، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ابدی نعمتیں، ہمیشگی کی راحتیں، باقی رہنے والی جنتیں، جہاں قدم قدم پر خوشگوار پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، جہاں بلند و بالا خوبصورت مزین صاف ستھرے آرائش و زیبائش والے محلات اور مکانات ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، دو جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، یعنی سونے کی بنی ہوئی، ان کے برتن اور جو کچھ بھی وہاں ہے سب سونے کے ہی سونے کا ہے، اور دو جنتیں چاندی کی ہیں، برتن بھی اور کل چیزیں بھی، ان میں اور دیدار الہی میں کوئی حجاب بجز اس کبریائی کی چادر کے نہیں جو اللہ عز و جل کے چہرے پر ہے، یہ جنتیں عدن میں ہوں گے۔ اور صحیح بخاری میں مسلم کی حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے جنت میں خیمہ ہوگا، ایک ہی موتی کا بنا ہوا، اس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی۔ مومن کی بیویاں وہی ہوں گی جن کے پاس یہ آتا جاتا رہے گا، لیکن ایک دوسرے کو دکھائی نہ دیں گی۔
صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نماز قائم رکھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے، اس نے ہجرت کی ہو یا اپنے وطن میں ہی رہا ہو۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اوروں سے بھی حدیث بیان کر دیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدوں کے لیے بنایا ہے۔ ہر 2 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں۔ بس جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ جنت سب سے اونچی اور سب سے بہتر جنت ہے۔ جنتوں کی سب نہریں وہیں سے نکلتی ہیں، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ نیز صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے اہل جنت جنتی بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ بھی معلوم رہے کہ تمام جنتوں میں خاص ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، کیونکہ وہ عرش سے بالکل بھی قریب ہے۔ یہ جگہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ سنن ترمذی اور مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے مؤذن کی اذان کا جواب دو، جیسے کلمات وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا وہ اعلیٰ درجہ جو ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم نیز ابو داؤد اور مسند ابی عوانہ میں آپ کا فرمان ہے کہ مؤذن کی آذان کا جواب دو، جیسے کلمات وہ کہتا ہے تم بھی کہو، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہ کہو، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے جواب میں کہو۔ پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وہ جنت کی ایک منزل ہے جو اللہ کی تمام مخلوق میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی۔ جو شخص میرے لیے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت بروز قیامت حلال ہو گئی۔ امام طبرانی کی الاوسط اور مجمع الزوائد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، یعنی جنت کا وہ اعلیٰ مقام۔ دنیا میں جو بھی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ سنن ترمذی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا اندر سے۔ ایک اعرابی یعنی دیہاتی نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ بالا خانے کن کے لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جو اچھا کلام کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے اور راتوں کو لوگوں کے سونے کے وقت تہجد کی نماز ادا کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور بالا نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نیز سنن ترمذی اور مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل جنتیوں کو پکاریں گے کہ اے اہل جنت، وہ یعنی جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور بھلائی اور خوشبختی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہو تم خوش ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے اے پروردگار ہمیں وہ دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہ ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو میں تمہیں اس سے بہت ہی افضل و اعلیٰ چیز عطا فرماتا ہوں۔ وہ کہیں گے اے اللہ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنو میں نے اپنی رضامندی تمہیں عطا فرمائی، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ امام حافظ ضیاء مقدسی نے صفت جنت میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس میں اس حدیث کو شرط صحیح پر بتلایا ہے۔ واللہ اعلم۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیے اور ان پر سختی کرتے رہیے،
ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کریں گے، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین سے جہاد جاری رکھنے کا حکم، کافروں منافقوں سے جہاد کا اور ان پر سختی کا حکم ہوا، مؤمنوں سے جھک کر ملنے کا حکم ہوا، کافروں کی اصلی جگہ جہنم مقرر فرما دی۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 تلواروں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ایک تلوار تو مشرکوں میں فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں، حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کی خوب خبر لو۔ دوسری تلوار اہل کتاب میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الآیہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر اور ایمان نہیں لاتے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں مانتے، دین حق یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان اہل کتاب سے جہاد کرو جب تک کہ وہ ذلت کے ساتھ جھک کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔ تیسری تلوار منافقین میں، ارشاد ہوتا ہے جاہد الکفار والمنافقین، یعنی اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ چوتھی تلوار باغیوں میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغیوں سے لڑو جب تک کہ پلٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکم برداری کی طرف نہ آ جائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منافق جب اپنا نفاق ظاہر کرنے لگیں تو ان سے تلوار سے جہاد کرنا چاہیے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ قول بھی یہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے منہ پر ڈانٹ ٹپٹ سے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں ہے، اور تفسیر ابن جریر ہی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے تو تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور منافقوں کے ساتھ زبانی جہاد کو فرمایا ہے، اور یہ کہ ان پر نرمی نہ کی جائے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا بھی تقریباً یہ قول ہے، ان پر حد شرعی کا جاری کرنا بھی ان سے جہاد کرنا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کبھی تلوار بھی ان کے خلاف اٹھانی پڑے گی، ورنہ جب تک کام چلے زبان بس ہے، جیسا موقع ہو کر لے۔ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالی، حالانکہ در حقیقت کفر کا بول چکے ہیں اور اپنے ظاہری اسلام کے بعد کھلا کفر کر چکے ہیں۔ یہ آیت عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار کے بارے میں اتری ہے۔ ایک جوہنی اور ایک انصاری میں لڑائی ہو گئی، جوہنی شخص انصاری پر چھا گیا تو اس منافق یعنی عبداللہ بن ابی نے انصار کو اس کی مدد پر ابھارا اور معاذ اللہ کہنے لگا کہ ہماری اور اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہی مثال ہے کہ اپنے کتے کو موٹا تازہ کرو کہ وہ تمہیں ہی کاٹے۔ اللہ کی قسم اگر ہم اب کی مرتبہ مدینہ واپس گئے تو ہم جی عزت لوگ ان تمام کمینے لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ ایک مسلمان نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی کی یہ گمراہ کن باطل گفتگو دہرا دی۔ رسول اللہ نے عبداللہ بن ابی کو بلوا کر اسے سوال کیا تو یہ قسمیں کھا کر انکار کر گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ حرا کے جنگ میں کام آئے ان پر مجھے بڑا ہی رنج اور صدمہ ہو رہا تھا۔ اس کی خبر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے خط میں لکھا کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ انصار کو اور انصار کے لڑکوں کو بخش دیجیے۔ نیچے کے راوی ابن الفضل کو اس میں شک ہے کہ رسول اللہ نے اپنی اس دعا میں ان کے پوتوں کا نام بھی دیا یا نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے موجودہ لوگوں میں سے کسی سے زید رضی اللہ عنہ کی نسبت سوال کیا تو اس نے کہا یہی زید رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے کانوں کی چنی ہوئی بات کی سچائی کی شہادت خود رب علیم اللہ تعالیٰ نے دی۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ تو خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک منافق نے کہا اگر یہ سچا ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ احمق ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ بالکل سچے اور بے شک تو اپنی حماقت میں گدھے سے بھی بڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ بات رسول اللہ کے گوشے گزار کی، لیکن وہ منافق پلٹ گیا اور صاف انکار کر گیا اور کہا کہ زید نے جھوٹ بولا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور زید رضی اللہ عنہ کی سچائی بیان فرمائی۔ لیکن مشہور بات یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کا ہے۔
ممکن ہے راوی کو اس آیت کے ذکر میں وہم ہو گیا ہو اور دوسری آیت کے بدلے اسے بیان کر دیا ہو. یہی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے. لیکن اس جملے تک کہ زید رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے کانوں کی سنی ہوئی بات کی سچائی کی شہادت خود رب علیم اللہ نے دی. ممکن ہے کہ بات کا حصہ موسیٰ ابن عقبہ راوی کا اپنا قول ہو. اسی کی ایک روایت میں یہ پچھلا حصہ ابن شہاب رحمہ اللہ کے قول سے مروی ہے. واللہ اعلم. مغازی اموی میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے تبوک کے واقعے کے بعد ہے کہ جو منافق مؤخر چھوڑ دیے گئے تھے اور جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ان میں سے بعض رسول اللہ کے ساتھ بھی تھے. ان میں جلاس ابن سوید ابن صامت بھی تھا. ان کے گھر میں عمیر ابن سعد کی والدہ تھی جو اپنے ساتھ عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئی تھی. جب ان منافقوں کے بارے میں قرآن آیتیں نازل ہوئی تو جلاس کہنے لگا کہ واللہ اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. عمیر ابن سعد رضی اللہ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ یوں تو آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ کی تکلیف مجھ پر میری تکلیف سے بھی زیادہ شاق ہے، لیکن آپ نے اس وقت تو ایسی بات منہ سے نکالی ہے کہ اگر میں اسے پہنچاؤں تو رسوائی ہے اور نہ پہنچاؤں تو ہلاکت ہے. رسوائی یقیناً ہلاکت سے ہلکی چیز ہے. یہ کہہ کر یہ بزرگ حاضر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور ساری بات رسول اللہ کو کہہ سنائی. جلاس کو جب یہ پتا چلا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قسمیں کھا کھا کر کہا کہ عمیر جھوٹا ہے، میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی. اس پر یہ آیت اتری. مروی ہے کہ اس کے بعد جلاس نے توبہ کر لی اور درست ہو گئے. یہ توبہ کی بات بہت ممکن ہے کہ امام محمد بن اسحاق کی اپنی کہی ہوئی ہو. کعب رضی اللہ عنہ کی یہ بات نہیں، واللہ اعلم. اور روایت میں ہے کہ جلاس ابن سوید ابن صامت اپنے سوتیلے بیٹے مصعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ قباء سے آ رہے تھے. دونوں گدھوں پر سوار تھے. اس وقت جلاس نے یہ کہا تھا. اس پر ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، میں تیری اس بات کی رسول اللہ کو خبر کروں گا. فرماتے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن کریم نہ نازل ہو یا مجھ پر کوئی عذاب الہی نہ آ جائے یا اس گناہ میں میں بھی اپنے باپ کا شریک نہ کر دیا جاؤں. چنانچہ میں سیدھے حاضر ہوا اور تمام بات رسول اللہ کو ماں اپنے ڈر کے سنا دی. ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے دار درخت تلے بیٹھے ہوئے فرمانے لگے کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا اور تمہیں شیطان دیکھے گا، خبردار تم اس سے کلام نہ کرنا. اسی وقت ایک انسان کیری آنکھوں والا آیا. رسول اللہ نے اس سے فرمایا تو اور تیرے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ وہ اسی وقت گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا. سب نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے ان سے درگزر فرما لیا. پھر یہ آیت اتری. اس میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے وہ قصد کیا جو پورا نہ ہوا، مراد اس سے جلاس کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے سوتیلے لڑکے کو جس نے رسول اللہ کی خدمت میں بات کہہ دی تھی قتل کر دے. ایک قول ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے خود رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے. یہ قول بھی ہے کہ بعض لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے سردار بنا دیں، گو رسول اللہ راضی نہ ہو. مسند احمد میں ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ میں عقبہ کے راستے سے جاؤں گا، اس راہ کوئی نہ آئے. حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور عمار رضی اللہ عنہ پیچھے سے چلا رہے تھے کہ ایک جماعت اپنی اونٹنیوں پر سوار آ گئی. عمار رضی اللہ عنہ نے ان کی سواریوں کو مارنا شروع کیا اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے فرمان سے آپ کی سواری نیچے کی طرف چلانی شروع کر دی. جب نیچے کا میدان آ گیا رسول اللہ سواری سے اتر آئے. اتنے میں عمار رضی اللہ عنہ بھی واپس پہنچ گئے. رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کون تھے، پہچانا بھی؟ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا منہ تو چھپے ہوئے تھے لیکن سواریاں معلوم ہیں. پوچھا ان کا ارادہ کیا تھا جانتے ہو؟ جواب دیا کہ نہیں. رسول اللہ نے فرمایا یہ چاہا تھا کہ شور کر کے ہماری اونٹنی کو بھڑکا دیں اور ہمیں گرا دیں. ایک سے عمار رضی اللہ عنہ نے ان کی تعداد دریافت کی تو اس نے کہا 14. آپ نے فرمایا اگر تو بھی ان میں تھا تو 15. رسول اللہ نے ان میں سے 3 شخصوں کے نام گنوائے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے نہ تو منادی کی ندا سنی اور نہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے کسی بد ارادے کا علم تھا. عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی کے 12 لوگ اللہ اور رسول سے لڑائی کرنے والے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں بھی. امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی گنوائے ہیں، واللہ اعلم. صحیح مسلم میں ہے کہ اہل عقبہ میں سے ایک شخص کے ساتھ عمار رضی اللہ عنہ کا کچھ تعلق تھا تو اس سے آپ نے قسم دے کر اصحاب عقبہ کی گنتی دریافت کی. لوگوں نے بھی اس سے کہا کہ ہاں بتلا دو. اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ 14 تھے، اگر مجھے بھی شامل کیا جائے تو 15 ہوئے.
ان میں سے 12 تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ہی، اور 3 شخصوں کی اس قسم پر کہ نہ ہم نے منادی کی ندا سنی، نہ ہمیں جانے والوں کے ارادے کا علم، اس لیے معذور رکھا گیا۔ گرمی کا موسم تھا، پانی بہت کم تھا۔ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ مجھ سے پہلے وہاں کوئی نہ پہنچے، لیکن اس پر بھی کچھ لوگ پہنچ گئے تھے، آپ نے ان پر لعنت کی۔ یہ روایت صحیح مسلم اور مسلم احمد کی ہے۔ نیز صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں آپ کا فرمان ہے کہ میرے ساتھیوں میں 12 منافق ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ آگ کے مونڈھوں پر آتشی پھوڑا ہوگا جو سیدھے تک پہنچے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ اسی باعث حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو منافقوں کے نام بتلائے تھے، واللہ اعلم۔ طبرانی میں ان کے نام یہ ہیں: معتب ابن قشیر، وبیعہ بن ثابت، جد ابن قیس، عبداللہ ابن نبتل ابن حارث جو عمرو ابن عوف کے قبیلے کا تھا، اور حارث ابن یزید طائی، اور اوس ابن قیضی، اور حارث ابن سوید، اور سعد ابن زرارہ، اور قیس ابن فہد، اور سوید اور داعش قبیلے بنو حبلہ کے، اور قیس ابن عمرو ابن سہل، اور زید ابن سلیط، اور سلسلہ ابن برہام، یہ دونوں قبیلے قینقاع کے ہیں۔ یہ سب بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے۔ اس آیت میں اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اسی بات کا بدلہ لیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مالدار بنایا۔ اگر ان پر اللہ تعالیٰ کا پورا فضل ہو جاتا تو انہیں ہدایت بھی نصیب ہو جاتی، جیسے کہ رسول اللہ نے انصار سے فرمایا، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں نہیں پایا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہاری رہبری کی۔ تم متفرق تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں الفت ڈال دی۔ فقیر بے نوا تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے سبب سے تمہیں غنی اور مالدار کر دیا۔ ہر سوال کے جواب میں انصار فرماتے جاتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے زیادہ احسان ہے۔ الغرض بیان ہے کہ بے وجہ بے قصور یہ لوگ دشمنی اور بے ایمانی پر اتر آئے، جیسے سورہ بروج میں ہے کہ ان مسلمانوں سے ان کافروں کا انتقام صرف ان کے ایمان کے باعث تھا۔ اور صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن جمیل صرف اس بات کا انتقام لیتا ہے کہ وہ فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافق اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ اپنی اسی طریقے پر کاربند رہے تو انہیں دنیا میں بھی سخت سزا ہوگی، قتل سے بھی اور صدمہ و غم سے بھی، اور دوزخ کے ذلیل و پست کرنے والے ناقابل برداشت عذابوں سے بھی۔ دنیا میں کوئی نہ ہوگا جو ان کی طرفداری کرے، ان کی مدد کرے، انہیں کام آئے، ان سے برائی ہٹائے یا نفع پہنچائے، بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب۔ اور ان منافقوں میں وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دیں گے تو ہم صدقہ خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام خبروں سے خبردار ہیں۔ سامعین، ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین اللہ کا فضل حاصل کرنے کے بعد اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتا ہے۔ بیان ہو رہا ہے کہ ان منافقوں میں وہ بھی ہے جس نے عہد کیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ مالدار کر دیں تو میں بڑی سخاوت کروں اور نیک بن جاؤں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے امیر اور خوشحال بنا دیا، اس نے وعدہ شکنی کی اور بخیل بن بیٹھا، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نفاق ڈال دیا۔ یہ آیت کہا جاتا ہے کہ ثعلبہ ابن حاطب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی تمام سندیں ضعیف اور کمزور ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، امانت سونپی جائے خیانت کرے۔
کیا یہ منافق نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چھپے کھلے دل کے ارادوں اور سینوں کے بھیدوں کے عالم ہیں؟ وہ اللہ پہلے ہی سے جانتے تھے یہ منافق خالی زبانی بکواس کرنے والے ہیں کہ مالدار ہو جائیں تو یوں خیراتیں کریں، یوں شکر گزاری کریں، یوں نیکیاں کریں، لیکن دلوں پر اللہ تعالیٰ نظریں رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ یہ مال میں مست ہو جائیں گے اور دولت پا کر خرمستیاں، ناشکری اور بخل کرنے لگیں گے۔ وہ اللہ ہر حاضر غائب کے جاننے والے ہیں، وہ اللہ ہر چھپے کھلے کے عالم ہیں، ظاہر و باطن سب اللہ تعالیٰ پر روشن ہیں۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیراتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے تمسخر کرتے ہیں، انہی کے لیے دکھ کی مار ہے۔ سامعین، ابھی صاحب کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی مسلمانوں پر تانا زنی اور اس کا انجام، یہ بھی منافقوں کی ایک بد خصلت ہے کہ ان کی زبان سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، نہ سخی نہ بخیل، یہ عیب جو بدگو لوگ برے ہیں۔ اگر کوئی شخص بڑی رقم اللہ کی راہ میں دے تو یہ اسے ریاکار کہنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی مسکین اپنی مالی کمزوری کی بنا پر تھوڑا بہت دے تو یہ ناک بھاؤں چڑھا کر کہتے ہیں لو ان کی اس حقیر چیز کا بھی اللہ بھوکا تھا۔ چنانچہ جب صدقات دینے کی آیت اتری ہے تو صحابہ کرام اپنے اپنے صدقات لیے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے دل کھول کر بہت بڑی رقم دی، اسے تو منافقوں نے ریاکار کا خطاب دیا، اور ایک صاحب بیچارے مسکین آدمی تھے، صرف 1 صاع اناج لائے تھے، انہیں کہا کہ اس کے صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے حکم سے لوگوں نے مال خیرات دینا اور جمع کرنا شروع کیا۔ ایک صاحب 1 صاع کھجوریں لے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے پاس کھجوروں کے 2 صاع تھے، ایک میں نے اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے روک لیا اور ایک لے آیا۔ رسول اللہ نے اسے بھی جمع شدہ مال میں ڈال دینے کو فرمایا۔ اس پر منافق بکواس کرنے لگے کہ اللہ اور رسول اس سے بے نیاز ہیں۔ بنو عجلان کے عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت بڑی رقم خیرات کی تھی، 100 وسق کھجوریں دی تھی۔ منافقوں نے اسے ریاکاری پر محمول کیا تھا۔ اپنی محنت مزدوری کی تھوڑی سی خیرات دینے والے ابو عقیل رضی اللہ عنہ تھے، یہ قبیلے بنو انیس کے شخص تھے۔ ان کے 1 صاع خیرات پر منافقوں نے ہنسی اور ہجوم کی تھی، اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال صدقے کا مجاہدین کی جماعت کو جہاد پر روانہ کرنے کے لیے لیا تھا۔ اس میں ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے 2000 دیے تھے اور 2000 رکھے تھے۔ دوسرے بزرگ نے رات بھر کی محنت میں 2 صاع کھجوریں حاصل کر کے 1 صاع رکھی اور 1 صاع دے دی۔ یہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ تھے، رات بھر اپنی پیٹھ پر بوجھ ڈھوتے رہے تھے۔ ان کا نام حباب تھا، اور قول ہے کہ عبد الرحمن بن ثعلبہ تھا۔ پس منافقوں کے اس تمسخر کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے یہی بدلہ لیا۔ ان منافقوں کے لیے اخروی المناک عذاب ہیں، اور ان کے اعمال کا ان عملوں جیسا ہی برا بدلہ ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ ان کے لیے آپ اے نبی استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی منافقوں کے لیے استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول یعنی آپ سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو اللہ کریم ہدایت نہیں دیتے۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے خلاف اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، یہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں بہت کم ہنسنا چاہیے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کیا کرتے تھے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔
منافقین کے لیے استغفار نہ کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق اس قابل نہیں کہ آپ اے نبی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، ایک بار نہیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش ان کے لیے چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشیں گے۔ جو 70 کا ذکر ہے اس سے مراد صرف زیادتی ہے، وہ 70 سے کم ہو یا بہت زیادہ ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد اس سے 70 کا ہی عدد ہے، لیکن اس کی گواہی پر دلالت کرنے والی حدیث ضعیف ہے۔ سورج کی گرمی سے ڈر کر جہاد کے پیچھے رہنے والے جہنم کی آگ کو یاد کریں۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور گھروں میں ہی مدینے میں بیٹھنے پر اکڑ رہے تھے، جنہیں اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنا مشکل معلوم ہوتا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کے کان بھرے تھے کہ اس گرمی میں کہاں نکلو گے، ایک طرف پھل پکے ہوئے ہیں، سائے بڑے ہوئے ہیں، سورج کی گرمی کی لو بہت سخت چل رہی ہے، بس اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ جس کی طرف تم اپنی اس بد کرداری سے جا رہے ہو، وہ اس گرمی سے زیادہ بڑی ہوئی حرارت اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ آگ تو اس آگ کا 70واں حصہ ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ مسند احمد اور مسند حمیدی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے 70 اجزاء یعنی حصوں میں سے ایک حصہ ہے، پھر بھی یہ سمندر کے پانی میں 2 دفعہ بجھائی ہوئی ہے، ورنہ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے ہلکے عذاب والا دوزخ میں وہ ہوگا جس کے دونوں پاؤں میں 2 جوتیاں آگ کی تسمے سمیت ہوں گی، جس سے اس کی کھوپڑی کھدبدا رہی ہوگی اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کو ہو رہا ہے، حالانکہ دراصل سب سے ہلکا عذاب اسی کا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ معارج کی آیت نمبر 15 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال اتار دیتی ہے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 19 تا 22 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی تمام چیزیں اور ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سر کچلے جائیں گے، وہ جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا انہیں ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، ان کی کھالیں جھلس کی جائیں گی اور ہم اور بدلتے جائیں گے کہ وہ خوب عذاب چکھیں۔ اس آیت میں بھی فرمایا ہے کہ اگر انہیں سمجھ ہوتی تو یہ جان لیتے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اور تیزی بہت زیادہ ہے، تو یقیناً یہ باوجود موسمی گرمی کے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں خوشی خوشی نکلتے اور اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں فدا کرنے پر تل جاتے۔ عرب کا شاعر کہتا ہے کہ تو نے اپنی عمر سردی گرمی سے بچنے کی کوشش میں گزار دی، حالانکہ تجھے لائق تھا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا، کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان بد باطن منافقوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تھوڑی سی زندگی میں یہاں تو جتنا چاہے ہنس لیں، لیکن اس آنے والی بڑی زندگی میں ان کے لیے رونا ہی رونا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے محفوظ و مأمون رکھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اے نبی ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئیں، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اے نبی اس کی جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے منکر ہو گئے اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ لالچی لوگوں کو جہاد میں نہ لے جائیے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اے نبی سلامتی کے ساتھ اس غزوہ تبوک سے واپس مدینے پہنچا دیں اور ان میں سے یعنی منافقوں میں سے کوئی جماعت آپ سے کسی اور غزوے میں آپ کے ساتھ چلنے کی درخواست کرے تو بطور ان کو سزا دینے کے تو صاف کہہ دینا کہ نہ تو تم میرے ساتھ والوں میں میرے ساتھ چل سکتے ہو، نہ تم میری ہمراہی میں دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہو۔ تم جب موقع پر دبا دے گئے اور پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہے تو اب تیاری کے کیا مانے؟ پس یہ آیت مثل
سورہ انعام کی آیت نمبر 110 کے ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ بدی کا برا بدلہ بدی کے بعد ملتا ہے، جیسے کہ نیکی کی جزا بھی نیکی کے بعد ملتی ہے۔ عمرہ حدیبیہ کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 15 میں فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، یعنی یہ پیچھے رہ جانے والے منافق لوگ آپ سے اے نبی جب آپ غنیمتیں لینے چلیں گے کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیں۔ یہاں فرمایا کہ ان سے اے نبی کہہ دینا کہ بیعت رہنے والوں میں ہی تم بھی رہو جو عورتوں کی طرح گھروں میں گھسے رہتے ہیں۔ منافق کا جنازہ پڑھانے کی ممانعت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی آپ منافقوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیے، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں نہ اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا استغفار کریں، اس لیے کہ یہ کفر و فسق پر زندہ رہے اور اسی پر مرے ہیں۔ یہ حکم تو عام ہے، گو اس کا شان نزول خاص منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں ہے۔ یہ منافقوں کا رئیس اور امام تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اس کے مرنے پر اس کے صاحبزادے صحابی رسول عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ میرے باپ کے کفن کے لیے آپ خاص اپنا پہنا ہوا کرتا عنایت فرمائیے۔ رسول اللہ نے دے دیا۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول خود اس کے جنازے کی نماز پڑھائیے۔ رسول اللہ نے یہ درخواست کی منظور فرما لی اور نماز پڑھانے کے ارادے سے اٹھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، فرمایا ہے کہ آپ اے نبی ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہ بخشیں گے، تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ منافق تھا، تاہم رسول اللہ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس نماز میں صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں تھے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ عبداللہ بن ابی منافقوں کی سردار کے نماز جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں صف میں سے نکل کر رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کیا آپ اس اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، حالانکہ فلاں دن اس نے یوں کہا اور فلاں دن یوں کہا۔ اس کی وہ تمام باتیں دہرائیں۔ رسول اللہ مسکراتے ہوئے سب سنتے رہے۔ آخر میں فرمایا عمر مجھے چھوڑ دیجیے، اللہ نے استغفار کا مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار ان کے گناہ معاف کرا سکتا ہے تو میں یقیناً 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ نے نماز بھی پڑھائی، جنازے کے ساتھ بھی چلے، دفن میں بھی موجود رہے۔ اس کے بعد مجھے اپنی گستاخی پر بہت سی افسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب علم والے ہیں، میں نے ایسی اور اس قدر جرأت کیوں کی؟ کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی جو یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد آخر دم تک نہ تو رسول اللہ نے کسی منافق کے جنازے کی نماز پڑھی نہ اس کی قبر پر آ کر دعا کی۔ مسند احمد بھی بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو کہ ایک صحابی تھے یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ آئے، آپ سے بھی کہا تھا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہمیشہ کے لیے یہ بات ہم پر رہ جائے گی۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو اسے قبر میں اتار دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس سے پہلے مجھے کیوں نہ لائے؟ چنانچہ وہ قبر سے نکالا گیا۔ رسول اللہ نے اس کے سارے جسم پر تھتکار کر دم کیا اور اسے اپنا کرتا پہنایا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ وہ خود وصیت کر کے مرا تھا کہ اس کے جنازے کی نماز خود رسول اللہ پڑھائیں۔ اس کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اللہ کو اس کی اس آرزو اور اس آخری وصیت کی بھی خبر کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کی وصیت یہ بھی ہے کہ اسے رسول اللہ کے پیراہن میں کفنایا جائے یعنی آپ کے لباس میں۔ رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز سے فارغ ہوئی تھے جو جبریل علیہ السلام کی آیتیں لے کر اترے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب عباس رضی اللہ عنہ یعنی رسول اللہ کے چچا بدر والے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ بطور قیدی کے آئے تو ان کے جسم پر کسی کا کپڑا ٹھیک نہیں آیا۔ آخر عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کا کرتا لیا، وہ ٹھیک آ گیا۔ یہ منافق عبداللہ بن ابی بھی لمبا پورا چوڑی چکلی ہڈی کا آدمی تھا، بس اس کے بدلے میں رسول اللہ نے اسے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد نہ تو کسی منافق کے جنازے کی نماز رسول اللہ نے پڑھی نہ کسی کے لیے استغفار کیا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ جب رسول اللہ کو کسی جنازے کی طرف بلایا جاتا تو رسول اللہ پوچھتے تھے، اگر لوگوں سے اس کی بھلائیاں معلوم ہوتی تو آپ جا کر اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے اور اگر کوئی ایسی ویسی بات کان میں پڑتی تو صاف انکار کر دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ رسول اللہ کے بعد یہ رہا
کہ جس کے جنازے کی نماز حذیفہ رضی اللہ عنہ پڑھتے اس کے جنازے کی نماز آپ بھی پڑھتے، جس کی حذیفہ رضی اللہ عنہ نہ پڑھتے آپ بھی نہ پڑھتے، اس لیے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے منافقوں کے نام گنوا دیے تھے اور صرف انہی کو یہ نام معلوم تھے، اسی بنا پر انہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے چٹکی لے کر انہیں روک دیا۔ جنازے کی نماز اور استغفار، ان دونوں چیزوں سے منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو روک دینا، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ مسلمانوں کے بارے میں ان دونوں چیزوں کی پوری تاکید ہے۔ ان میں مردوں کے لیے بھی پورا نفع ہے اور زندوں کے لیے بھی کامل اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، نیز ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنازے میں جائے اور نماز پڑھی جانے تک ساتھ رہے اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قیراط ملتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ قیراط کیا ہے؟ فرمایا سب سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد اور مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ کی عادت مبارک تھی کہ میت کے دفن سے فارغ ہو کر وہیں اس کی قبر کے پاس ٹھہر کر حکم فرماتے کہ اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس سے اس وقت سوال و جواب ہو رہا ہے۔ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور ان کے مال اور اولاد سے کچھ بھی اے نبی تعجب نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دیں اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لیتا ہے کہ ہمیں تو بیت رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر بیٹھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اسی مضمون کی آیت کریمہ گزر چکی ہے اور وہیں اس کی پوری تفسیر بھی بحمداللہ لکھ دی گئی ہے، جس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بزدل منافقین جہاد نہیں کر سکتے، ان لوگوں کی برائی بیان ہو رہی ہے جو وسعت، طاقت، قوت ہوتے ہوئے جہاد کے لیے نہیں نکلتے، جی چرا جاتے ہیں اور حکم الہی سن کر پھر بھی رسول اللہ کے پاس آ کر اپنے رک رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ان کی بے حمیتی تو دیکھو کہ یہ عورتوں جیسے ہو گئے، لشکر چلے گئے، یہ نامرد زنانے عورتوں کی طرح پیچھے رہ گئے، بوقت جنگ بزدل، ڈرپوک اور گھروں میں گھسے رہنے والے اور بوقت امن بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والے، یہ بھونکنے والے کتوں اور گرجنے والے بادلوں کی طرح ڈھول کے پول ہیں۔ چنانچہ اور جگہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا کہ خوف کے وقت یہ منافق ایسی آنکھیں پھیرنے لگتے ہیں جیسے کوئی مر رہا ہو، اور جہاں وہ موقع گزر گیا کہ اب لگے چور زبانی کرنے اور لمبے چوڑے دعوے کرنے اور باتیں بنانے۔ امن کے وقت وہ مسلمانوں میں فساد پھیلانے لگتے ہیں اور وہ بلند بانگ بہادری کے ڈھول پیٹتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں، لیکن لڑائی کے وقت عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کر پردہ نشین بن جاتے ہیں، دل اور سوراخ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ ایماندار تو سورت اترنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن بیمار دلوں والے جہاں سورت اتری اور جہاد کا حکم سنا کہ آنکھیں بند کر لیں، دیدے پھیر لیے، ان پر افسوس ہے اور ان کے لیے تباہی خیز مصیبت ہے۔ اگر یہ اطاعت گزار ہوتے، اگر ان کی زبان سے اچھی بات نکلتی، ان کے ارادے اچھے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرتے، تو یہی چیز ان کے حق میں بہتر تھی، جیسا کہ اللہ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا۔ لیکن ان کے دلوں پر تو ان کی بدعمالیوں سے مہر لگ چکی ہے، اب تو ان میں اس بات کی صلاحیت بھی نہیں رہی کہ اپنے نفع نقصان کو ہی سمجھ لیں۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایماندار اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہتے ہیں. یہی لوگ خوبیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی. اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی. ناتواں ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں. ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں. ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا. تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں. بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے اور انہی پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اے نبی اجازت طلب کرتے ہیں، جو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، جن کے دلوں پر مہر الہی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں. سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. سچے مسلمان ہی اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں. منافقوں کی مذمت، ان کی اخروی درگت بیان فرما کر اب مؤمنوں کی مدحت اور ان کی اخروی راحت بیان ہو رہی ہے. یہ جہاد کے لیے کمر باندھتے رہتے ہیں، یہ جان و مال اللہ کی راہ میں فدا کرتے رہتے ہیں. انہی کے حصے میں بھلائیاں اور خوبیاں ہیں. یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. انہی کے لیے جنت الفردوس ہے اور انہی کے لیے بلند درجے ہیں. یہی مقصد حاصل کرنے والے، یہی کامیابی کو پہنچ جانے والے لوگ ہیں. جھوٹا عذر کرنے والوں کو تنبیہ. یہ بیان ان لوگوں کا ہے جو حقیقتاً کسی شرعی عذر کے باعث جہاد میں شامل نہ ہو سکتے تھے. مدینے کے ارد گرد کے یہ لوگ آ کر اپنی کمزور و ضعیفی، بے طاقتی بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر رسول اللہ انہیں واقعی معذور سمجھیں تو اجازت دے دیں. یہ بنو غفار کے قبیلے کے لوگ تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت میں وجاء المعذرون ہے، یعنی اہل عذر لوگ، یعنی معنی مطلب زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اسی جملے کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے جو جھوٹے تھے. یہ نہ آئے، نہ اپنا رک جانے کا سبب پیش کیا، نہ رسول اللہ سے رک رہنے کی اجازت چاہی. بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ عذر پیش کرنے والے بھی دراصل عذر والے نہ تھے، اسی لیے ان کے عذر مقبول نہ ہوئے. لیکن پہلا قول ہی وہی ظاہر ہے، واللہ اعلم. اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ عذاب کا وعدہ بھی ان سے ہوا جو بیٹھے ہی رہے، سچے مجاہد اور اہل عذر. اس آیت میں ان شرعی عذروں کا بیان ہو رہا ہے جن کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص جہاد میں نہ جائے تو اس پر شرعی حرج نہیں. بس ان سببوں میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو لازم ہوتی ہے، کسی حالت میں انسان سے الگ نہیں ہوتی، جیسے پیدائش کی کمزوری یا اندھا پن یا لنگڑا پن، کوئی لولا لنگڑا، اپاہج، بیمار یا بالکل ہی ناطاقت ہو. دوسری قسم کے وہ عذر ہوتے ہیں جو کبھی ہیں اور کبھی نہیں، اتفاقیہ اسباب ہیں. مثلا کوئی بیمار ہو گیا ہے یا بالکل فقیر ہو گیا ہے، سامان سفر، سامان جہاد مہیا نہیں کر سکتا وغیرہ. بس یہ لوگ شرکت جہاد نہ کر سکیں تو ان پر شرعاً کوئی مواخذہ، گناہ یا عار نہیں، لیکن انہیں اپنے دل میں صلاحیت اور خلوص رکھنا چاہیے. مسلمانوں کے دین الہی کے خیر خواہ بنے رہیں، اوروں کو جہاد پر آمدہ کریں، بیٹھے بیٹھے جو خدمت مجاہدین کی انجام دے سکتے ہوں دیتے رہیں. ایسے نیک کاروں پر کوئی وجہ الزام نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں بتلائیے اللہ کا خیر خواہ کون ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے حق کو لوگوں کے حق پر مقدم کرے، اور جب ایک کام دین کا اور ایک دنیا کا آ جائے تو دینی کام کی اہمیت کا پورا لحاظ کرے.
پھر فارغ ہو کر دنیاوی کام کو انجام دے۔ ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع پر لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان میں نکلے، ان میں بلال بن سعد رحمہ اللہ بھی تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اے حاضرین، کیا تم یہ مانتے ہو کہ تم سب اللہ کے گنہگار بندے ہو؟ سب نے پورا اقرار کیا۔ اب آپ نے دعا شروع کی کہ پروردگار، ہم نے آپ کے کلام میں سنا ہے کہ نیک کاروں پر کوئی راہ نہیں، ہم اپنی برائیوں کے اقراری ہیں، بس آپ ہمیں معاف فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم پر اپنی رحمت سے بارشیں برسائیے۔ اب آپ کے ہاتھ اٹھائے اور آپ علیہ الرحمہ کے ساتھ ہی اور سب نے اللہ کی رحمت کا مظہر دیکھا، رحمت کی بارش ہونے لگی۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مدینے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا، وہ اپنے دل سے نیتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ ان کا قیام اس وقت بھی مدینے میں ہی رہا ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل سے تمہارے ساتھ تھے، وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ نیز صحیح مسلم میں ہے، انہیں بیماریوں نے روک لیا ہے۔ پھر ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جنہیں فی الواقع کوئی عذر نہیں، مالدار ہٹے کٹے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر بہانے تراش کر جہاد میں ساتھ نہیں دیتے، عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، زمین پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر الہی لگ چکی ہے، اب وہ اپنے بھلے برے کے علم سے بھی کورے ہو گئے ہیں۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم